Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum. A very good afternoon to all of you. Welcome to our show गपशप और इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर और मैं हूँ अलवीना आगा और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन. My name is यूनुस खान. अर्ज किया है इरशाद. यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकता है. जरा तुम दाम तो बढ़ाओ, यहाँ ईमान बिकता है. बिल्कुल. बिकने से याद आया, ये गवर्नमेंट बिक गई है. ये सब मिलके ना, सब मिले हुए. मुझे बिक क्या गई है, पहले से बिकी हुई. ये सना भी ये कह रही है, आपको आज पता चला? नहीं, मैं तो कुछ और सेंस में कह रहा हूँ. पेट्रोल प्राइसेस, ओह माय गॉड, तुरुलव सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोडोसिस 89 ओगरा जो श्रेक कार्टून थे उसमें जो ओगर जहाँ वो रहता था, वो जो एक क्या कह सकते हैं आप, एक इदारा है हमारा, वो कह रहा है बढ़ा दो 89 रुपीस बढ़ा दो. जी. क्यों? किसी की शादी पर आए हैं? हाँ? किसी की शादी पर आए हैं, बढ़ा दो. देखिए, एक गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है ना. ये आप लोगों से मैं पूछता हूँ, 20-25 रुपए बढ़ा दो ऊपर डायरेक्ट. यही तो 89 रुपीस और डीजल नहीं, उसमें वो जो प्राइस है उसमें 20 से 25 रुपए ऊपर. जी 21 रुपीस एग्जैक्ट जो फिगर बताया कि इतनी प्राइस बढ़नी चाहिए. बट अब देखते हैं क्या है, वो 25 तक जा रहे हैं. लेकिन 160 तक तो है विद 16 अप्रैल जब ये. अच्छा, आपने कुछ ट्वीट्स पढ़ी हैं उन जर्नलिस्ट की जो कि कह रहे थे बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है कि सब लुट गए. उनकी ट्वीट्स पढ़ी हैं आपने? नहीं, मुझे वो उर्दू में लिखते मुझे आती नहीं. आई एम अ बर्गर बॉय. ओह, तो मैं बता दूं यूनुस जी प्लीज. वो उन्होंने ट्वीट्स लिखी है, मैं नाम भी बता देती हूँ क्योंकि डेफेमेशन इस पे हो नहीं सकता, ये सच्ची बात है. उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी, नाम ना बताओ. हाँ चले ठीक है, चले इसलिए हम ना बताते हैं फिर. लेकिन खैर वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जानबूझ के जो है पेट्रोल को सस्ता रखा था. आलमी मंडी में बहुत महंगा है ताकि जो नई हुकूमत आए उसके लिए टफ टाइम हो. वाह वाह वाह. अब इमरान खान ने सस्ता किया था पेट्रोल. बिल्कुल बिल्कुल किया था, और ऑब्वियसली किया था अगली हुकूमत के लिए, आवाम के लिए थोड़ी किया था कुछ. आप क्या कहती हैं ना इस बारे में? Like seriously, I am really shocked कि इमरान खान साहब ने अगर पेट्रोल को सस्ता किया था तो फिर आई एम वंडरिंग कि अभी जो शहबाज शरीफ करेंगे वो क्या होगा. शैल आई से इट सुपर सस्ता या फ्री का कर देंगे, 25 रुपए ऊपर हो जाएगा. हाँ, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही. ये कौन से लोग हैं, ये कौन से, आप आई एम श्योर आप अर्थ पे तो नहीं रहते हैं, किसी और प्लेनेट पे रहते होंगे. अनम, यहाँ पर सब शादी पर आए हुए हैं, सबने खाना पीना खाना और उसके बाद चले जाना है, और ये एक्चुअली ऐसा ही होगा. सीरियसली सही किया ना. बिल्कुल सही किया. जो अवाम अपने लिए नहीं सोच पा रही, ठीक है, आवाज नहीं उठा रहे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए. अच्छा ओके, सी लाइक वी नो कि यू लव इमरान खान, लेकिन इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक कि आप उनकी महंगाई को भी सस्ता बोलें. What a sincerity and level of love. ये वो लोग हैं अनम, लेट मी करेक्ट यू, कि ये एंटी इमरान खान साहब थे. डिड यू गेट द पॉइंट नाउ? वो कह रहे हैं कि खान साहब ने इतना सस्ता किया हुआ था, अब वो ये कह रहे हैं, पहले कह रहे थे जान निकाल दी गरीबों की. Exactly, are they the same people? ये वही लोग हैं और वही सहाफी हैं जो एंटी इमरान खान साहब थे, और अब वो कह रहे हैं खान साहब ने जानबूझ के किया था सस्ता ताकि टफ टाइम मिले अगली हुकूमत को. पता था उनको अगली हुकूमत इस तरह मुदाखलत से आनी, साजिश से नहीं, मुदाखलत से. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. इट इज इंटरफेरेंस, नॉट अ कॉन्स्पिरेसी. यस, नॉट अ कॉन्स्पिरेसी. अच्छा, किसी ने एक चीज सही कही है. उन्होंने कहा कि साजिश और मुदाखलत में सिर्फ इतना सा फर्क है कि शहबाज शरीफ के जो वालिद है वो गरीब है और जो नवाज शरीफ है उनके वालिद जो है वो बिजनेसमैन है. मैं एक और आपको फर्क बता देता हूँ. बिल्कुल, वाकई समझ आ गई. साजिश और मुदाखलत में फर्क है वो ये है कि वलीमा हो गया है, निकाह नहीं हुआ. मैं आपसे एक और न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ. अच्छा. मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम इतवार को भी काम करेंगे. अभी जो बैंक के, अगर आपको याद होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके जो वर्किंग डेज हैं वो 5 डेज थे, ठीक है, उसको 6 डेज पे ले आए, वर्किंग डेज पे. वो कह रहे हैं इतवार को भी करना है. बेहतरीन किया. और बहुत सारे जो बैंकर्स हैं जिनकी छुट्टी मर गई, ठीक है, हफ्ते की छुट्टी मर गई, वो धरना दे रहे हैं. कराची में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जो हमारे स्टेट बैंक है उसके सामने जाके कह रहे हैं कि जानी छुट्टी दो. व्हाट इज दिस बिहेवियर? वो बेचारे भी कह रहे हैं बैंकर्स आर नॉट चूजर्स. यस, बैंकर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स. वी कांट. चूजर्स हैं कौन फिर? पता नहीं. खुद आप बताएं कि 5 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, 6 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, या छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए? आई गेस छुट्टी होनी चाहिए, बिकॉज छुट्टी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. बैक टू बैक आप काम नहीं कर सकते. अगर आप काम करेंगे तो एटलीस्ट यू नीड सम आवर टू रीगेन योर एनर्जी एंड टू बूस्ट योर सेल्फ अप. सो एक दिन की छुट्टी या थोड़े से कुछ घंटों का मोटिवेशन इज मैंडेट. सो ये भी उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट दी है सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए. दैट्स व्हाट ऑल आई से. ओके जी. यस अलवीना.
ڈیفینیٹلی جس طرح انم نے کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کام کیسے کریں گے؟ فیول ہے نا آپ کا, ریسٹ بھی آپ کا ایک فیول ہے. جب آپ کا فیول ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کیسے آپریٹ ہوں گے پورا ہفتہ؟ جی جی جی, نہیں ہونی چاہیے چھٹی, نہیں ہونی چاہیے. پورے یہ ویک کام جاپان کرنا چلی جائے چاہیے. وہاں پہ ہوتا ہے کہ نہیں, میں آپ کو اس کا ریزن بھی دے رہی ہوں. دیکھیں مجھے لگتا ہے, کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میڈیا کے کسی بھی ادارے میں آپ ریلیٹ کریں گے, کسی بھی ادارے میں چھٹی نہیں ہوتی. اینکرز کی چھٹی ہم from now ایک منٹ, ہاں ہاں no from now onwards ہم ثنا کی جو چھٹی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. اینکرز کی چھٹی ہونی چاہیے. تب میں نے کہا نہیں no politicians, نہیں نہیں نہیں. لیکن ہمارا دیکھیں نا, ہمیں بھی چھٹی کہاں مل رہی ہے. ہمارے تو شو کا جو پیٹرن ہے وہی 5 دن ہے. ہماری تو سیٹرڈے سنڈے آف نہیں ہے. لیکن چلے وہ تو ہے نا, لیکن ہمارے شو کا پیٹرن ہے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہی ہوں یونس, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ادارے کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے, آپ کے لوگوں کی چھٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کے پاس آپشن ہو, اگر آپ نہیں یار ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا. ادارہ لوگوں کے بنا نہیں چلتا ہے. نہیں تو آپ رکھیں نا, اتنے سارے لوگ رکھیں نا. ادارے کی چھٹی میڈیا کی بات الگ ہوتی ہے جس طرح ہمارا, کیونکہ ہم لوگ کو میڈیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بند کبھی بھی نہیں ہوتا. میری آج چھٹی ہے تو آپ کی کل چھٹی ہوگی. نہیں, لیکن اس طرح ہر آرگنائزیشن میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ میڈیا کو 24/7 آپریٹ ہونا ہوتا ہے اور خبر چاہیے ہوتی ہے. اب ہسپتال تو 24/7 آپریٹ نہیں ہو سکتا. سوری, ہسپتال کہہ دیا میں نے, اسکول کی بات کر رہی ہوں. اسکول تو اب 24/7 نہیں ہو سکتا نا, اب ہسپتال ہو سکتا ہے, اس لیے ڈاکٹرز کی بھی نائٹ لگتی ہے. اب کورٹس تو 24/7 نہیں آپریٹ ہو سکتی, ہونے چاہیے. میرے خیال سے تو عدالتوں کو بھی جو ہے نا وہ چھٹی نہیں ملنی چاہیے. عدالت جب شریف فیملی کے لیے, بیکاز رات کو کھل جاتی ہے, وہ تو اسپیشل ہے نا, فیملی ہے, اس کے لیے رات کو عدالت کھل سکتی ہے, تو عوام کے لیے بھی کھلے گی. اور یہ چل رہی ہے. ارے عام آدمی کی کیا اوقات ہے, کیا بات کریں آپ, وہ تو شریف برادران ہے. جتنا پین نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب غریب کا رکھتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اور رکھ سکتا ہے. تبھی تو دل میں اتنا ایشو ہو گیا ان کے. جی جی, 5 دن کی چھٹی, 6 دن کی چھٹی, یا کوئی چھٹی نہیں. یونس دیکھیں چھٹی ہونی چاہیے, اس لیے چھٹی ہونی چاہیے. لیٹ سپوز کوئی مشین ہے نا, کام کرتی رہے گی, وہ خراب ہو جائے گی, پھر اس کو مینٹیننس کے لیے بھیجیں گے, وہ ایک الگ سے خرچہ. تو ایسے انسان ہے, انسان کو بھی 2 دن یا 1 دن جو بھی اس کی چھٹی بنتی ہے اس کو چھٹی ملنی چاہیے, کیونکہ انٹرنلی جو ہے وہ ریلیکس ہوگا, تو ہی وہ جا کے نیکسٹ ویک جو ہے اچھے طریقے سے بوسٹ کر کے اپنے آپ کو کام کر سکے گا. جیسے فار ایگزامپل, یہ تو ایک بڑی اچھی بات کی ان کے بھائی جو ہیں وہ باہر چھٹیاں مناتے رہے, ہم نہ چھٹی کریں ایک دن کی بھی. نہیں, آئی ٹیل یو وائی, بیکاز یہ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ادارے ہیں, ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر سوئچ ہو رہے ہیں. جی, یہی ہونا چاہیے. آپ اگر فار ایگزامپل کورٹس کی بات کرتے ہیں, میڈیا اور ہاسپٹل تو ہوتا ہی 24/7 آپریٹ ہے نا, سب کو ہونا چاہیے ایسا. جی جی ہونا, تو پھر وہ امپلائیز کہاں سے آئیں گے؟ ایک چیز ہے جو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, جو کہ مجھے بہت زیادہ انوائے کرتی ہے, اور یہ واقعی اس پہ کیا کہنا چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ فارمیسیز جو آپ 12 بجے کے بعد بند کر دیتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں بند نہیں ہوتی ہے. فارمیسیز آر دی اونلی تھنگ کہ آپ کو 24 آورز اپنی سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے. پرسوں کی بات ہے, اور اس سے بھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, 2 ایسے سینیریوز ہوئے تھے کہ ایکسٹریم اس وقت میڈیکیشن کی ضرورت تھی, اور جب باہر نکلیں تو کہیں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے, اور ہاسپٹلس کی کھولنا مجبوری ہے, ورنہ وہ بھی بند کر دو, اور وہاں پہ وہ دوائیاں ہیں ہی نہیں جو چاہیے. تو اگر آپ چھٹی وٹی کا سوچ رہے ہیں تو ہیلتھ سیکٹر کو کیٹر کرنا اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ, تو پلیز اس طرف تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے گا. اگر کوئی میرا سن رہا ہے کلپ تو پلیز اسے کراپ کر کے ڈالے. دس نیڈس ٹو بی کیا کہنا چاہیے, وائرل. اچھی چیزیں وائرل نہیں ہوتی. بالکل بالکل بالکل. ہیلتھ سیکٹر ایسا ہے کہ دیکھیں, ہیلتھ سیکٹر کے لیے ہم نے صحت کارڈ بند کیا ہے کہ لوگ میڈیسنز لے سکیں اور اپنے خرچے پہ لیں, خود کماؤ خود کھاؤ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں, بلاول بھٹو کہہ رہے تھے وہ, بلاول بھٹو صاحب نے ابھی انٹرویو دیا, انٹرنیشنل ایک خوبصورت گوری لڑکی سے بات کر رہے تھے, گوری بھی تھی, لینگویج بھی تھی, آدھی باتیں تو اوپر سے نکل گئی. ایک چیز سمجھ میں آئی, وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ انہوں نے کہا یہ جو فیملی پالیٹکس چل رہی ہے, جو نیوز اینکر تھی, جو انہوں نے جو سوال کیا بلاول بھٹو صاحب سے, کہ یہ جو فیملی پالیٹکس چل رہی ہے, جیسے شہباز شریف صاحب کے جو بھائی ہیں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, اور بلاول بھٹو کے والد صاحب پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور ان کی جو مدر ہیں شہید بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر رہ چکی ہیں. تو انہوں نے بولا یہ جو پالیٹکس چل رہی ہے, فیملی پالیٹکس آپ کے ملک میں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں میری کوئی غلطی نہیں ہے, I didn't choose this life, this life chose me. اب یہ سمجھ میں آیا, کیونکہ وہ انہوں نے ایک سمپل طریقے سے پریڈکشن دے دی کہ عمران خان صاحب کے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ پاکستان آئیں گے اور پالیٹکس کا حصہ بنیں گے, اور ان کی پوری ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے MNAs ہیں, سب لوگ اسی طرح کے ہیں کہ جیسے باپ کا بیٹا, بیٹا کا باپ, بیٹے کا باپ, ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے ڈاکٹر کا. آپ لوگوں سے سوال ہے, جلدی سے ان 1 لائن آپ ذرا آنسر دیجئے کہ اف یو ہیو دا چوائس, آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوسٹ ہیں, آپ سب ہوسٹ ہیں, آپ جرنلسٹ بھی ہیں, تو کیا آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اسی فیلڈ میں لائیں گی اور پش کریں گی؟
नो नेवर एवर. मैं उन्हें इस चीज़ की लिबर्टी दूंगी कि जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उस डिपार्टमेंट में एक्सेल करने की कोशिश करें. इम्पोज मत करें कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे बच्चे भी इंजीनियर बने. हाँ, अगर उनका शौक है तो वेल एंड गुड. आप अगर पुश करेंगी? नहीं, मैं पुश करूंगी जो उनकी पर्सनल चॉइस है उसमें सपोर्ट करूंगी. जी अलवीना. मेरा भी यही जवाब है, बच्चे के इंटरेस्ट है वो देखना जरूरी है कि वो उसका इंटरेस्ट कहाँ है, कैसे एक्सेल करेगा. तो कॉम्पिटेंस तभी आएगी जब उसका अपना इंटरेस्ट होगा. सेम अलवीना. जी सेम ऐसे ही है, क्योंकि सियासत जो है ना यूनस कब्र तक ले जाती है अगर आपने अच्छे तरीके से ना की हो, यानी कि लोगों के हक में बेहतरी ना की हो. बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपने बेटे के लिए मैं बिल्कुल बड़ा हम्बल हूँ. मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता. मेरा जो बेटा होगा बेटी होगी उसके लिए फिल्म मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा, उसके लिए चैनल खोलूंगा. बेटा अपना शो खुद कर, नेपोटिज्म से दूर रहिए और टैलेंट पे बिलीव कीजिए. अपने बच्चे का काम खुद कीजिए. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और यहाँ पे हम ब्रेक से आ चुके हैं वापस और मेरे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लाइक रियली क्यूट. और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं आप सबको बताऊँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन. ये स्टिकर्स देखें, ये कितने अडोरेबल लग रहे हैं, जिसपे जो बाइडेन का एक कार्टून सा बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि आई डिड दैट. तो मैं आपको बताती हूँ, पेंसिल्वेनिया में एक आदमी है, उसने गैस पंप्स पे जाके ये आई डिड दैट जो बाइडेन के जो स्टिकर्स हैं वो लगाए हैं जगह जगह पे, और उसके बाद बहुत प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ ये मेरा पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तरीका है, जिसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. और वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया है. तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें गलत क्या है. क्या तो सही है उसने, लेकिन मतलब एक हिम्मत और बहादुरी वाली बात है कि कितना प्राउडली वो इस चीज़ को कि मतलब जो गैसेस की वो हुई हैं कीमतें बढ़ी हैं, ये उन्होंने उसके लिए किया है कि मतलब ये जो भी जो बाइडेन साहब आपने किया है ये उनका एक जवाब देने का तरीका था. और आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी कि कितने प्यारे हैं. हम में इतने गट्स हैं, पहले तो ये बताएं एज ए नेशन. नहीं है ना. इसमें मजे की 2 काली 4x4 आएंगी, ठीक है, उसके बाद सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही मुझे लगता है अपडेट हो जाएंगे. तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि अ मैन हैज बीन अरेस्टेड एंड चार्ज्ड आफ्टर अडॉर्निंग गैस पंप्स इन हिज लोकल एरिया विद स्टिकर्स पोर्ट्रेइंग जो बाइडेन प्राउडली एक्सक्लेम. इसमें वो बंदा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि जो बाइडेन ने ये स्टिकर्स खुद लगाए कि यस आई डिड दैट, मैंने कर दिया है. लेकिन जो बाइडेन ने नहीं किया, ये एक बंदे की साजिशों ने बदनाम करने की, जो उनके नाम के स्टिकर्स लगाए, जैसे आज हम लगा दें फॉर एग्जाम्पल. नहीं उनके नहीं लगाएंगे हम, अभी तो हमारे मोहतरम मुअज्जिब हो चुके हैं, हम उनके लगा देंगे. मौलाना फजल रहमान. जी अच्छा, आपने मुझे काट दिया, मैं कुछ और नाम लेने वाली. मौलाना फजल रहमान के अगर हम मीम्स बना दें या स्टिकर्स बना दें और जगह जगह पे लगा दें तो ये बहुत काफ़ी ह्यूमिलेटिंग है. वैसे देखा जाए तो यूएस की बात करें तो यूएस जी वहाँ पे डेमोक्रेटिक एक नेशन है और फ्री एक्सप्रेशन नेशन है. आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, वहाँ पे लॉ है, ऑर्डर है. लेकिन इनको उस बंदे ने अगर सामने आके, बिकॉज उसको सिर्फ इस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया कि आपने क्यों किया हुकूमत के खिलाफ. जी हुकूमत के खिलाफ क्यों किया है. लेकिन इनको इसको पकड़ने के अलावा चलें ठीक है, अगर आपने बहुत क्यूट सी ग्राफिटी बना के मैं आपको बहुत अच्छा जवाब दूंगी. आप अपनी खबर को मुकम्मल कर लें अनम. ये लोगों के लिए जो है, लोग इस पे जरूर सोचें कि ये मतलब क्या हो रहा है अमेरिका में. तो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये इस इंसान ने जो भी किया इसको, क्योंकि उसने सिर्फ एहतजाज करने का उसने एक ही तरीका ढूंढा कि मैं स्टिकर्स लगाता हूँ और उस पे मैं जो बाइडेन को बुरा स्टेशन पंप्स पे, ऑयल के गैस पंप्स पे, जस्ट बिकॉज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए और उसका उसने अपने तरीके से रिटालिएशन दिया है और उसको उठा के पकड़ के ले गए और उस पर लीगल सारी वो क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज जी प्रोसीडिंग्स देखी जा रही हैं. लेकिन माय क्वेश्चन हियर इज कि इज दैट द ओनली पर्सन जो आपको नजर आ रहा है कि क्या कहना चाहिए इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं एंड वो कह रहे हैं कि दिस इज अ क्राइम, कि आप अपने सदर के अगेंस्ट इस तरह की हरकतें वो भी खुलेआम नहीं कर सकते. तो बाकी देयर आर सो मैनी अदर पीपल. लेकिन मुझे जो यहाँ पे वो क्या कहते हैं इंटरकनेक्टेड चीज़ों में से अगर एक जो बहुत हाईलाइटेड में चीज़ करना चाहूँ तो मुझे वो लग रहा है रशिया और यूक्रेन के जो फिलहाल करंट क्राइसिस है. आलमी मंडी में बहुत ज्यादा चीज़ों की जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं और पूरी दुनिया में क्राइसिस आ रहे हैं इस वजह से. लेकिन यहाँ पे ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं इन द फर्स्ट प्लेस. क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इटसेल्फ कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन. ये अमेरिका का कानून खुद कहता है.
یہ کون سا فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو آپ نے دیا ہے؟ ایک بندے نے اسٹکر لگایا نا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ڈیڈ اٹ. آف کورس جو بھی پریزیڈنٹ ہے اسی سے کوسچن کیا جائے گا, کسی نارمل بندے سے تو کیا نہیں جائے گا کہ پمپ والے نے کر دیا. پاکستان تو ہے نہیں کہ ہر کوئی آرٹیفیشل پرائسز بھی بڑھائے گا, کوئی کمشنر کی لسٹ نہیں ہوگی, کوئی پرائس کنٹرول اتھارٹی نہیں ہوگی, ایسا تو نہیں ہوگا. ایک پورا ڈیولپڈ سسٹم ہے ان کا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس سینیریو کہ جہاں پر اس شخص کو پکڑا گیا, اس کے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے پکڑا گیا, سو دیٹ از اے کلیئر وائلیشن آف فریڈم آف ایکسپریشن. اور ویسٹ ہی وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, آپ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں چھین سکتے. توبہ نعوذ باللہ. ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے لیے جس قسم کی انہوں نے حرکات کی ہیں, اور ایک اور وہ جو گھٹیا بندہ ہے جس کا نام جو بھی آپ لوگ بتا دیجیے گا, مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں ہوتا, اتنا گھٹیا وہ شخص. اس نے پھر خان صاحب کے لیے ٹویٹ کیا اور وہ کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ, مطلب میں یہ لفظ بول بھی نہیں سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی طرح یہ شخص ہے اور یہ ٹیررسٹ ہے. توبہ نعوذ باللہ, اللہ ہمیں معاف کرے. مطلب اس بندے نے یہ کھلے عام الفاظ استعمال کیے. اب آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ ہمارا کتنا دشمن ہے اور اسلام کا کتنا دشمن ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو بیچارے دوسروں کے لیے کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن دینا چاہیے, تو یہ خود کہاں ہے اپنی؟ یہ تو چائنا کا رول ہے نا, وہ کمیونسٹ پارٹی ہے اور ان کے رولز مختلف ہیں. تو چائنا کا طریقہ کار ہے کنٹرول میڈیا, اسٹیٹ میڈیا, ہر چیز ان کا, تو آپ ان کا کیوں فالو کر رہے ہیں اور آپ گالیاں چائنا کو دے رہے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں چائنا جیسا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ سب سیدھے ہو جائیں. ایبسولوٹلی رائٹ الوینا جی, دے ڈو ناٹ پریکٹس وٹ دے پریچ. ثنا آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اچھا, میں ایک چیز کہوں, ویسے تو میں الوینا کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں, لیکن مجھے اس میں نا سب سے اچھی جو میں کہوں گی ٹرکی کی ایک پالیسی بہت اچھی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ایک ایسا قانون متعارف کرایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ سربراہ جو کہ ریاست کے سربراہ, اس کے بارے میں اگر کچھ کہیں گے تو آپ کو یہ جرمانے لگیں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہی نا چائنا کی طرح انہوں نے بھی ریگولیٹ کیا ہوا ہے, لیکن امریکہ نے نہیں کیا ہوا کچھ. تو یہ اب جو ہے وہ آپ بیسک بنیادی جو ان کا حق ہے, حق رائے دہی, وہی آپ چھینو گے تو یہ غلط ہے پھر. ایگزیکٹلی, اور دنیا کو لیکچرز دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ. اور الوینا کی بات سے بالکل میں متفق ہوں کہ چائنا کی جو کیا کہتے ہیں نا کہ پالیسیز اور یہ سب چیزیں واقعی میں آ جانی چاہیے, اور اس پر یہ چیز ہوگی کہ آپ کو رولس اور ریگولیشنز کا پتہ چل جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمزور انسان کو جو ہے ہمیشہ دنیا دباتی ہی ہے. یہ بات تو ہے. بالکل بالکل بالکل. اور دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, ڈیموکریسی ہے نا, وہ ووٹس لے کر آیا ہے. جی تو اگر وہ ٹاپ پہ پہنچا ہوا ہے تو رسپیکٹ تو بنتی ہے. وہ ادھر جو بائیڈن ہو, وہ شہباز شریف صاحب ہو, میرے قائد, یہ جو بھی ہو. لیکن وہ ووٹ لے کر تو نہیں آیا شہباز شریف. دیکھیں ووٹ ایم این ایس کا ووٹ آیا, ایم این ایس کس نے لے کیا, عوام نے کیا, تو یہ بائی پروڈکٹ تھا. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو یور ٹاپک, کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو یہ غلط ہے. ایک انسانیت بھی چیز ہوتی ہے. اب ایسے اگر کریک ڈاؤن ہوگا تو پھر آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں. جی وہ اتنے زیادہ ہیں, وہ شاید کرنا مشکل ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی جو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کیمپینز چل رہی ہیں, تو کریک ڈاؤن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. آپ ایک بندے پتہ چل جائے گا اس نے اسٹیکر لگایا فزیکلی تو اس کو پکڑ لیں گے. تو سوشل میڈیا پہ ایٹ اے ٹائم 5.6 ملین ٹویٹس ہو رہے ہیں ریگارڈنگ کہ امپورٹیڈ حکومت نامنظور. تو پھر غلط ہے نا. یہ کون فنڈنگ کر رہا ہے اس کو؟ آئی ہیٹ دس, آئی اسٹینڈ ود امپورٹیڈ حکومت. آئی ٹیل یو وائی, لیٹ می فنش نا. دیکھیں یہ کپڑے جو ہیں یہ میرے یو ایس کے ہیں, ٹھیک ہے, باہر سے آئے. جس گاڑی پہ میں آیا ہوں وہ جاپان کی ہے. یہ جو ٹیبل ہے یہ چائنا کا ہے. یہ جو کیمراز ہیں یہ چائنا امپورٹڈ ہے نا. تو پھر حکومت امپورٹڈ کیوں نہیں؟ آئی اسٹینڈ ود امپورٹڈ حکومت, ہیش ٹیگ میں ٹرینڈ چلاؤں گا. لیکن آپ امیجن کریں کہ ہمارے یہاں کے لوگ, سب کا رونا تھا بہت زیادہ کہ عمران خان صاحب نے انفلیشن بہت بڑھا دی ہے. تو اگر اس صورتحال میں یہاں کے کوئی بھی لوگ اٹھتے اور ایک یوں ہنستا واسا, بہت سرکاسٹک ہنستا واسا عمران خان کا اسٹیکر بناتے اور اس پہ لکھتے کہ یس آئی ڈیڈ دیٹ, تو کیسا لگتا؟ جسٹ امیجن. تو پھر لوگوں کو لگتا کہ شاید ہاں لیکن کیا ہوگا. لیکن جو اس میں وہ لوگ ہیں جو یہ چیز لیکن الوینا جو لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے خود جا کے یہ نہیں کیا, تو یہ سمجھتے کہ ایک تو مہنگائی بھی کر رہے اور اوپر سے اپنا لگا بھی رہے ہیں, تو چوری اور سینہ زوری والا یہ وہ والا امپریشن گیا. سو اس لیے ان پہ وائلیشن کا لیکن ڈرے اس وقت سے جب امریکہ کی طرف سے یہ نیوز نہ آ جائے کہ یہ کسی پاکستانی نے کیا ہے. ایگزیکٹلی. بٹ آل آئی ایم سیئنگ از کہ ہمیں ویسٹرن سلیوری اوائڈ کرنی چاہیے, اور جو لوگ اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی ڈسٹینٹ رہنا چاہیے, کیونکہ چاہتے نہ چاہتے انسان ہے اور انسان آخر انفلوئنس ہو ہی جاتا ہے. خیر یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने एक इंटरेस्टिंग जो खबर है उसके ऊपर गुफ्तगू की कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खुद को कहलाने वाला, सेवियर कहलाने वाला इन चीज़ों का, वही इन्हीं चीज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहा है. तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे मकासद है ना. और किस तरीके से वेस्ट कुछ और प्रैक्टिस करता है, लेकिन प्रीचिंग का मामला आता है तो वो कुछ और कर रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली. नाउ कमिंग बैक टू दिस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आदत हो गई है ना, वो क्या करें, वो जो आपके सब कॉन्शियस में होता है वो आ जाता है स्क्रीन पे. इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट, नॉट इम्पोर्टेंट. यस, वही कहना चाह रही थी. यस, ओके. तो ये जो गवर्नमेंट है हमारे पास अचानक से आ गई है और फ्रॉम नोवेयर आ गई है हमारे पास, जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे. एक रात सोए और अगली रात कुछ और हो गया. तो खैर ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है इनका? शहबाज शरीफ साहब. शहबाज शरीफ साहब, ठीक है. ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये हमारे पास हम पर मुसल्लत हो गए हैं. आई एम सॉरी, क्या हो रहा है मेरे साथ. हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और इनके एक अदद फैन भी हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं. जी. और फैन नहीं हूं मैं. आप क्या हैं उनके? मैं एसी हैं? वो मेरी जान है. Yes, ठीक है. फैन इज अ वेरी स्मॉल वर्ड. आप मेरी कायनात है वो. ठीक है. तो अब इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि उनके क्लेम्स थे और उन्होंने कुछ हॉलीवुड स्टार्स की तरह बहुत सूट्स भी बना लिए अपने और आ रहे, और वो लोगों ने पकड़ लिए कि किसकी कॉपी इन्होंने की हुई है. और शायद उनको लग रहा होगा वो खान साहब से लोग इसलिए इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि वो बहुत गुड लुकिंग है. खैर है, लेकिन अलवीना, लेकिन वो तो पोलो शर्ट में भी जब निकल आते हैं बाहर तो वो कुछ और ही लग रहे होते हैं. क्या ही बात है. क्या हो रहा है, क्या? लेकिन खैर है, खैर है. डिस्कस सम न्यूज़. ओ यहाँ हम इस कायनात के खूबसूरत लोगों की बातें कर रहे हैं. एग्जैक्टली. ये ना देखिए, कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए जो जचता है वहाँ नहीं, पर. कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए जो हैंडसम है. चले अब हम थोड़ी सी सीरियस खबर आ जाते हैं. सीरियस खबर, पता नहीं क्यों आज सीरियस खबर देने का मूड ही नहीं हो रहा हमारा. फिर रहने देते. वैसे अब पता नहीं कौन सी खबर मैं आपको देने वाली थी. जी, मैं ये इनके फेवरेट शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी खबर देने लगी थी मैं. तो उस वक्त हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं आके जो है ये सारा महंगाई का बहरान खत्म कर दूंगा, मैं अवाम के लिए रिलीफ लेकर आऊंगा, मैं सब कुछ बेहतर करूंगा. मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं हुआ. मैं आपको बताती जाती हूँ ना सना क्या क्या रिलीफ मिले. सबसे पहले पनाहगाहें बंद हुई. पनाहगाहें वो जगह है जहाँ पे गरीब शख्स पूरे दिन की मजदूरी दिहाड़ी करने के बाद वो जाया करता था, क्योंकि वो होमलेस है. वहां पे वो रहते थे, उनको अच्छा ब्लैंकेट, अच्छा तकिया, वहां पे सोने की उनको आरामदाह जगह मिलती थी और वो प्रोटेक्टेड होती थी. गर्मियों में जिस तरह गर्मियों में आपको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है वो उस तरह होता था, और जिस तरह सर्दियों में जरूरत होती है तो आपको वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता था. वो हो गए हैं बंद. तो मैंने ट्विटर के ऊपर जब ट्वीट की तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला आप मुदाखलत कर रही हैं, साजिश आप क्या कर रही हैं इस पर. और बहुत सारे लोगों ने बोला आपके बड़े आंसू अजीब से हैं, बात बात में निकल आते हैं आंसू आपके. तो ये लोगों को मतलब ये हार्टलेस लोगों को ये भी इस पे मतलब अजीब नहीं लग रहा. तो एक तो पहले इनकी ये कारकर्दगी, दूसरी कारकर्दगी इनकी जो वो कार्ड्स थे जितने भी उनके, वो तो बिल नहीं, उस पे हम आएंगे. वो तो बहुत ही अजीब सी इनह्यूमन सी हरकत है, वो बहुत चीप है. तो वो उस पे जिस तरह जो सेहत कार्ड्स की मैं बात कर रही हूँ कि वो उन्होंने इसको रिवोक कर दिया और जो लोग उसको अवेल कर रहे थे उनके लिए बीच में बैरियर आ गया. फिर उसके बाद जो वो कार्ड्स से पर्टिकुलरली उनका नाम चेंज करके बेनजीर इनकम सपोर्ट से चेंज करके जो रखा गया था उसको दोबारा से अब नहीं, वो फिर अभी फिलहाल बेनजीर इनकम सपोर्ट ही रख रहे हैं, उसको दोबारा से वो कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम, क्योंकि अभी एक है ना, अभी एक है ना, इसलिए चल रही है. और मेरे ख्याल से वो ड्यू रिस्पेक्ट मोहतरमा साहिबा की इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन किसी पॉलिटिशियन के नाम से तो एसोसिएट नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त की जो हुकूमत होती है वो इसको फंड रिलीज करती है ना. तो एहसास प्रोग्राम तो पीटीआई प्रोग्राम तो था नहीं, खान साहब प्रोग्राम तो था नहीं, एहसास प्रोग्राम था. ये हर कोई इसको चला सकता है. मतलब बहुत अजीब सा है. जिस मुल्क में सियासतदानों के नाम पे पार्क्स रखे जाएंगे, तो आपको क्या लगता है? लेकिन मैं सर्विस की बात कर रही हूँ ना, वो तो एक सर्विस है जो कि फेडरल ने रिलीज करनी होती है, वो खत्म हो गया. फिर उसके बाद हम आते हैं पेट्रोल प्राइसेस. 20 से 25 रुपए लगभग प्राइसेस हाइक पर जा रही हैं. 20 से 25 रुपए कह रही हूँ मैं, 1 या 2 रुपए नहीं कह रही, ठीक है. और ये वही लोग हैं जो कह रहे थे इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब का जीना बिल्कुल बुरा हो रहा है इस वक्त, वो नहीं जी पा रहा है. दूसरा हम बिजली के ऊपर आते हैं. लगभग 5 रुपए जो है बिजली की प्राइसेस में वो प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं. तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपके ऊपर पेट्रोल पर भी जो है बर्डन, फिर आपके बाद बिजली पर भी बर्डन, फिर उसके बाद बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिवोक हो रहे हैं. तो ये कौन सी अच्छाई हो रही है? एक और जो शौकत खानम वाला आपने रिमाइंड कराया, शौकत खाना में एक कैंसर हॉस्पिटल जो खान साहब ने बनाया था डोनेशंस के जरिए, और वो अपोजिशन को पता नहीं क्यों कभी भी पसंद नहीं रहा. वो उनको हमेशा जो है क्रिटिसाइज ही करते रहे, जितनी भी दीगर पोलिटिकल इन्होंने नहीं बनाई ना, इन्होंने नहीं बनाई. अब
کو دیکھیں نا, ایک کینسر آپ کے آس پاس کسی کو خدا نہ خواستہ ہو جائے تو آپ ان کی اگر حالت دیکھیں, مطلب ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ میں ذرا بھی انسانیت ہے نا, آپ مطلب آپ کا دل جو ہے ضرور نرم ہوگا اس شخص کو دیکھ کر, اور آپ ضرور توبہ کریں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے کہ آپ اس بیماری سے دور ہیں. تو اس بیماری کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں صرف اور صرف اس لیے کہ وہ خان صاحب کی پروموشن نہ ہو جائے. اس سے ایسا دیکھیں, اس طرح کی جو ہتھ کنڈے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ تو کم سے کم نہ کریں آپ لوگ. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز کہوں, لاکھ اختلاف صحیح مجھے نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, پی ٹی آئی سے, جو بھی ہیں اپنی جگہ, لیکن جہاں عوام کی بات ہوتی ہے نا وہاں مجھے لگتا ہے یکجا ہونا ضروری ہے. اب یہ صحت کارڈ آپ نے بڑی اچھی بات کہی, کسی کے نام کے ذریعے نہیں ہے کہ لگا. آپ کو وہ یاد ہوگا, مجھے اچھے سے یاد ہے, تصویر ملی تو میں آپ لوگوں کو ایک دن دکھاؤں گی بھی صحیح, کہ جو سیلاب آیا تھا اس میں نواز شریف صاحب کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے, کھانا تقسیم کر رہے تھے. ارے کرونا لیکن کی وہ تھا ویکسینز کے لیے جگہ جگہ سب نے اپنی لگائی ہوئی تھی. میں یہاں اپنے صوبے کی بات کر رہی ہوں جدھر ہم موجود ہیں سندھ میں, یہاں پہ جگہ جگہ اس کے لیے تھا. مطلب یہ ٹھیک ہے جو بھی سروسز آ رہی ہیں آپ کریں, لیکن احساس پروگرام میرے حساب سے بالکل ایک جنرل نام تھا, اس کو آپ کو ریوو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا بے حس ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں بھی تو صحیح نا, جگہ جگہ بیٹھ کے اور گانے گائے جا رہے ہیں, کچھ لوگ گا رہے ہیں, آپ کو شاید ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو وہ چیزیں جو ہیں, وہ جو کام ہے وہ ان سب چیزوں میں مصروف ہیں. وہ ان کو دنیا سے کیا لینا دینا, اپنے ملک سے ان کو کیا لینا دینا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا کوئی کارڈ بند ہو رہا ہے, ان سب چیزوں سے کروا رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ارشیا, جس طرح آپ نے بھی کچھ پوائنٹس ریز کیے, یونس کی جانب بڑھوں گی. اور ہم اگر ایک فیکٹ کے اوپر بات کریں تو پاکستان کا جو فورن ریزرو ہے وہ اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, وہ $22 بلین پر اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان ڈیکیڈز کے پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کا حال برا نہیں ہے, فورن ریزروز بہتر ہیں, جس کو فیکٹ چیک کر کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ 22 نہیں ہے, وہ $17 بلین ہے. تو ہے تو $0 بلین تو نہیں رہ گئے نا, ورنہ اکثر آپ جن کے فین ہیں 0 پر ہوتا تھا ریزروز, یا پھر نیشنل ایکسچیکر میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, خالی ہوتا تھا. حالات خراب تھے نا اس ٹائم. دیکھیں وہ پیسے یوز عوام کے لیے کیے. دیکھیں کورونا تھا اس وقت, ویسے اس وقت کورونا آیا تھا, کورونا سے زیادہ خطرناک تھا. کیا ہوا تھا؟ اچھا یہ بچیں گے, اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو ریزروز ہیں یہ کہاں پہ جائیں گے, اور نیشنل ایکسچیکر میں جو پیسے انشاءاللہ لنڈن جائیں گے, لنڈن جائیں گے, وہاں سے دیکھیں رمضان میں ایسی باتوں پہ انشاءاللہ نہ کریں, اچھی باتوں پہ ہاں پروجیکٹ لے کر آئیں گے. آپ سمجھ ہی نہیں رہی. دیکھیں صحت کارڈ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بند کر دیا, کیونکہ غریب کا حق نہیں ہے صحت. غریبوں کو ہوتا ہے وہ دانے نکل گئے, ایسے خارش کے دانے ہو گئے, خارش ہو رہی ہے, یہ غریبوں کی بیماری ہے, اس کے لیے 10 لاکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پناہ گاہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھائی کیوں دے پناہ گاہ غریب کو. اب اتنا بھی نہیں کہ ہم سر پہ بٹھائیں گے گورنمنٹ, مار دیتے ہیں یونس, کس لیے مار دیتے ہیں غریبوں کو, فٹ پاتھ کس لیے, پارک کس لیے, وہاں سو آرام سے. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے غریبوں کی, مچھر بھی کاٹتے ہیں, مچھر مر جاتا ہے. کورونا میں بھی زندہ تھے. جی. اور تیسرا جو تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں پروگرام بند کیا عمران خان صاحب کا, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, تو صحیح کیا. رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, عمران خان کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور کوئی بھوکا نہیں سوتا. یہ اپنی طرف سے اوور ایفیشنسی تھی, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, میں رزق دوں گا, اوور. ٹھیک ہے, اب آ جائیں, چھوڑ دیں اس بات کو. اب جو $22 بلین بچے ہیں, میں اس دن سرچ کر رہا تھا کہ وہ پراپرٹی جو ہے میرے قائد کی فیملی کی, کہ وہ کوئی 32 پراپرٹیز ہیں لنڈن میں. ٹھیک ہے, اور اس کی اگر میں نے پاکستان میں کیا 32 بلین سم تھنگ ہے, اور اس کو میں نے پاکستان میں کیا 7,000 ارب روپے کچھ بن رہے ہیں. تو میں نے بولا کہ جس کے پاس آلریڈی 7,000 ارب ہے, تو آپ کو کہتے بڑھتا جائے گا نا, ابھی بڑھتا جائے گا, ہر سال بڑھتا جاتا ہے جب وہ آتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتائیں, جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, یہ انہوں نے کیوں کہا ہے آپ کے قائد کو کہ آپ جو ہے کیسز مزید نہ کریں, نقل اترنے لگے. کس پہ کیسز نہ کریں؟ شہباز شریف کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کے اوپر کیسز نہ کریں. نہیں, میرے خیال سے ECL میں تو ڈال دیا گیا ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کیسز نہ کھلواؤ, نہ ان کے اوپر کرو. اگر ٹھیک ہے غلط کیا پی ٹی آئی کے ارکان نے, کریں کیسز, کیوں ڈر لگ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ کیسز تو نہیں کرنے, ہم نے معاف کیا. کیوں ہم نے معاف کیا؟ آپ لوگوں نے بہت نہیں کرنا چاہیے نا. ہم کہہ رہے ہیں, عوام کہہ رہے ہیں کیا کہ معاف نہ کریں. عوام کی سنیں گے کیا؟ عوام تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرو, ہم کروائیں گے. ارے ہاں, زرداری صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. عوام کو اتنا نہیں, عوام کی اوقات ہی نہیں ہے. عوام صرف ہے ووٹ ڈالے, بریانی لے, ووٹ ڈالے اور اللہ حافظ گھر. اچھا, ووٹ پہ بریانی ملتی ہے؟ اوبویسلی ملتی ہے. کراچی میں تو آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی فیملی میں دادا ان کے قائد تو قیمے والے نان کھلاتے ہیں. بریانی کراچی میں رواج ہے, پیپلز پارٹی کا ہے. چلیں وہاں پہ پائے شائے بھی ملیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی میں کچھ ٹائم پہلے, آپ سمجھے 2014 میں جو الیکشنز ہوئے تھے, اگر آپ کی فیملی میں دادا دادی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا NIC تھا, اس NIC کا بھی ووٹ ڈالا تھا.
जबरदस्त सीटें जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अनम क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल मैं काफी देर से खूबसूरत कारकर्दगी पे? जी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इतनी ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत दुख होता है ये चीज़ देख के कि कोई भी प्रोग्राम है वो किसी भी हुकूमत के दौर में खुला हो, लेकिन अगर वो चीज़ ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है तो आपको उस चीज़ को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। या तो अगर आप उस सूरत में करें कि आप उससे भी कोई अच्छा प्रोग्राम लेकर आते हैं तो समझ में आता है। और यही डिक्लाइन की वजह है पाकिस्तान की। अगर पिछली हुकूमत कुछ भी अच्छा गलती से भी कर जाए, ठीक है, तो वो उसको आने वाली हुकूमत बंद कर देती है। एग्जैक्टली, ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको जहाँ पे अपना डेडिकेशन देना चाहिए वहाँ पे आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ऑन पर्पस, ऑन चॉइस नहीं करते हैं, और फिर आप कह देते हैं कि उसकी गलती थी, और अपना आप वो कहते हैं ना किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। यू नेवर एक्सेप्ट द फैक्ट। तो जहाँ पे आपको करने की जरूरत है वहाँ पे आप नहीं करते। लेकिन खैर अभी जो भी आगे आने वाले सर्कमस्टांसेस होंगे, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ भी आए वो मुल्क के लिए अच्छा हो, और जो हमारे लोग हैं, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो गरीब हैं, गरीब तबका ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट हम लग्जरीज की तो बात नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज, जिससे इंसान का गुजारा हो जाए और वो भूखा ना मरे। तो सेहत हो गई और खाना पीना हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनका ख्याल रखा जाए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि पॉलिसीज को रिवोक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी प्रोग्रेसिव मुल्क की निशानी ये होती है, अगर कोई हुकूमत काम करके जाए तो उसको वो आगे और बेहतर बनाती है, उसको खत्म नहीं करती। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो मौजू आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, कि कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा जो सवाल मैं अभी आपसे पूछने वाली हूँ, और आप लोगों से भी मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है, लेकिन आप लोगों ने सच जवाब देना है। ठीक है, सच जवाब देना है आप लोगों ने, क्योंकि वैसे भी रोजा है और रमजान में जो है वो अच्छा, सच ही बोलना कर रही चाहिए। जी, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, लेकिन सच बताना है। क्या आप लोग इस नौकरी से, जो नौकरी आप कर रहे हैं अभी, जिस पेशे में आप अभी हैं, उससे खुश हैं? यूनस, आपसे शुरुआत। देखिए, नौकरी तो मैं कर नहीं रहा हूँ। When your passion becomes your profession, that doesn't count as work. So this is my passion that I'm doing. So आप खुश हैं? Yeah, obviously. ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन भी है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे एंजॉय भी कर रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। अलवीना, आप बताएं। मेरा भी जिस तरह यूनुस ने कहा कि पैशन अगर प्रोफेशन हो तो आप जॉब करते नहीं हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं। सो दिस इज माय पैशन। सो ये आपकी जॉब है और आप भी इससे खुश हैं। अनम, आप बताएं। वेल, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? क्या आप इस नौकरी से खुश हैं? आई गेस नौकरी से मैं खुश तो हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन भी हूँ, लेकिन एक वो थर्स्ट रहता है ना कि इससे अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब इससे आगे जाना है जी। कि इंसान हर वक्त एक ही जहाँ पे काम करे तो वो अच्छा नहीं है। इंसान को मूव करना चाहिए, एक जहाँ से एब्जॉर्ब कर ले एनर्जी, सीखना, फिर उसके बाद आगे बढ़े। बिकॉज हमेशा आप एक ही जहाँ पे टिक के भी काम नहीं कर सकते। करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि एक महीना कर रहे हो फिर सडनली मूव कर जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही जहाँ पे काम करके रहेंगे तो आपकी ग्रोथ को आप मार देंगे। वो ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा, हाँ, मेरा सवाल जनरल में पूछा था। Currently whatever I'm doing, I'm happy with it. Okay, but are you offering me something better? मेरा दूसरा सवाल, आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि जो आप फील करते हैं आपने वो बताना है। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से और आपसे वो ये है कि क्या जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो कोई भी काम करना आपको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी काम हो, यानी कि कोई छोटा सा बिजनेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ? तो आप कह रही टाइम स्पेंड जी, करना या टाइम स्पेंड करना, वर्किंग विद देम? वर्किंग। आई डोंट वर्क विद माय पेरेंट्स बट आई स्पेंड टाइम। मैं ये थोड़ी कि डैड आप अगर आप मेरी चाय लाएंगे तो मैं आपको 20 रुपए कमीशन दूंगा, अम्मी खाना यूनस, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि अपनी फैमिली के साथ कोई काम स्टार्ट करना, आई मीन टू से बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, बहुत पैसे डुबा चुके हैं अपने, मतलब आप बाहर की नौकरी पर ज्यादा बिलीव करते हैं? बिजनेस जी, विद माय फैमिली, विद माय ओन फैमिली। ना ओके, I don't want to involve my family in my business. ओके। खुशियाँ, आप? बिल्कुल, मैं यूनस की बात से मुत्तफिक हूँ, और फैमिली के साथ बिजनेस करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग हमेशा घाटे का जो है वो सौदा करते हैं। ठीक है, अलवीना, आप बताएं। मैंने कभी फैमिली के साथ बिजनेस किया ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि इन फ्यूचर नहीं, वैसे करूंगी भी नहीं शायद। ठीक है, अनम, आप बताएं। होना चाहिए, फैमिली की मेंटोरशिप मिलेगी एंड इट वुड बी मच मोर इजी फॉर मी। सो या, आई वुड लाइक टू डू विद माय फैमिली।
ٹھیک ہے, ایک آخری سوال آپ لوگوں سے, لیکن وہ ابھی نہیں, وہ بعد میں, اس ٹاپک کے بعد میں آپ لوگوں سے ایک آخری سوال کروں گی. لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ہم ایک ایسی وبا سے گزرے ہیں جو کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے, کووڈ کی وبا سے گزرے, جس نے ہماری زندگی کو بہت حد تک جو ہے وہ متاثر بھی کیا ہے. جس کے بعد ہمیں لگا کہ کووڈ چلا گیا تو اس کے اثرات بھی چلے گئے, لیکن کووڈ نے ہماری زندگی کے اندر جتنی بڑی تبدیلی لائی ہے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے بہت پہلے ایک جو ہے نا وہ بات کہی تھی. وہ بات یہ کہی تھی کہ کووڈ کے بعد, یعنی اس وبا کے بعد جو ہے پوری دنیا اپنی نوکریاں چھوڑ دے گی. یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ پوری دنیا جو کیا ہے کریں گے, پھر گھاس کھائیں گے؟ نہیں, میں بتاتی ہوں کیا کریں گے. پوری دنیا جو ہے وہ اپنی نوکریاں چھوڑنا شروع ہو جائے گی. اور اب جو ہے وہ ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق امریکہ کی بات کروں میں تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ 4.3 ملین لوگوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا ہے. امریکہ کے اندر 4.3 ملین لوگوں نے ریزائن کر لیا اپنی نوکریوں سے. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں جرمنی کی طرف, تو جرمنی میں جو ہے وہ 1/3 جو ہے جتنی بھی ان کی عوام ہے, پاپولیشن ہے, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اگر دوسری کنٹریز کی طرف آئیں, یعنی کہ انڈیا کی طرف بھی اگر ہم آتے ہیں, تو انڈیا کی جو ہے وہ 23% ایسی عوام ہے جنہوں نے جو ہے وہ ٹیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا ہی جو ہے وہ اب نوکریاں نہیں کرنا چاہ رہی. ایک دوسرا سروے کیا گیا جس کے مطابق یہ پتا چلا کہ کیا آپ جو نوکری کر رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں. تو ریزلٹ کیا سامنے آیا, آپ لوگ بھی ذرا یہ دیکھیں. یہ ہے امریکہ کا ریزلٹ, جس میں یہ چیز پتہ چلی ہے, جو عوام ہے وہاں کی عوام نے کہا ہے کہ ہم 5 ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ نوکری نہیں کرنا چاہتے. اور وہ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے نوکری جس جگہ پر آپ کر رہے ہیں وہاں پر. دوسرا, آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر آپ کو کبھی ترقی نہیں ملتی ہے. تیسرا, آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے. یہ خواتین کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایشو آیا جاب میں. جی ایگزیکٹلی, وہ اپنے بچوں کی طرف وہ توجہ نہیں دے پا رہے جو ان کو دینی چاہیے. اسی طرح کے مزید رزلٹ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں, جس میں یہ چیز پتہ چلی ہے صاف صاف کہ اب لوگ جو ہے وہ نوکریاں نہیں کرنا چاہ رہے. تو کیا صرف یہ ہی جو ہے وہ ریزن ہو سکتا ہے لوگوں کا اچانک سے نوکریاں چھوڑنے کا؟ اس کو ہم جو ہے وہ گریٹ ریزائن بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم ایک تھیوری کے حساب سے بات کریں, جس میں پوری دنیا ہی جو ہے وہ اپنی نوکریوں سے مطلب وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہی. امریکہ کی ایک کمپنی نے جو ہے وہ سروے کیا جس کے مطابق یہ چیز صاف پتہ چلی امریکہ کے اس میں کہ اب پہلے تو یہ تھا کہ بے روزگاری تھی, لیکن اب یہ ہے کہ اب لوگ نوکریاں ہی نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ وہ اس لیے کہ جو کام وہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں اس پہ ان کو ترقی نہیں مل رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا ریزن جو سامنے آیا, وہ ریزن یہ سامنے آیا ہے جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کا مائنڈ, یعنی کہ آپ کا دماغ, جب آپ کووڈ میں تھے اور لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جب آپ تھے, اس میں آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا. بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا, ان کو اس وقت پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں فیملی کتنی ضروری ہے. تو لوگوں کو ایک چیز سامنے آئی اور پتہ چلی, جس طرح کووڈ میں موت ہو رہی تھی, اموات ہو رہی تھی, بہت زیادہ جلدی ہو رہی تھی, لوگوں نے زندگی میں ایک چیز جو اب سمجھ لی ہے وہ یہ ہے کہ نوکری سے ضروری فیملی ہے. تو کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے, کچھ ایسا کام جو ہے وہ یہاں کیا جائے جس میں آپ فری لانس کی طرف جانا چاہیے, تاکہ آپ جو ہے وہ محدود گھنٹوں کے اندر, جتنے بھی 1-2 گھنٹے آپ کے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو پیمنٹ بھی مل جائے اور آپ فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم گزارے. کیونکہ زندگی اور موت کے حوالے سے کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کب آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو زندگی بھر اس چیز کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے فیملی کو ٹائم نہیں دیا. جی یونس, آپ نے بولا زندگی موت, ٹھیک ہے, زندگی موت اور ایکسٹینشن اللہ جس کو چاہے نواز دیتے. ثنا, یہ تو پہلے جو آپ بات کر رہی ہیں اس پہ 2-3 بڑے ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ ہم بات ڈیٹیلنگ میں کر سکتے ہیں, لیکن نمبر 1 چیز میں یہاں پہ بولوں گی ٹوٹلی فلش. کیونکہ آپ کو فیملی سے پیار ہے اینڈ یو وانٹ ٹو اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف ود یور فیملی. کھلائیں گے کیا؟ میں یہ کہہ رہی تھی, گھاس کھلائیں گے. اف یو لو یور فیملی تو فیڈ دیم نا, اللہ کھلاتا ہے. ٹھیک ہے, وسیلہ تو بندہ ہی ہاتھ بہلانے کو بولتا ہے نا. مانا آپ فیملی سے پیار کرتے ہیں, آپ کو کووڈ میں پتا چلا کہ او مائی فیملی از مور امپورٹنٹ دین مائی ورک. آپ کی فیملی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو ریئلائز بھی کووڈ میں ہوا ہے. اور آپ کو اگر یہ ریئلائزیشن آ گیا زندگی میں کہ میری فیملی انسان کی زندگی میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے, تو
फैमिली को स्टेबल एंड ग्रो किससे किया जाता है? पैसे से। क्या भीख मांगेंगे? ठीक है, बिजनेस करना है आपको, करें। आप तो फैमिली को टाइम देंगे, बिजनेस में जॉब से ज्यादा वक्त देना पड़ता Exactly. है। बिजनेस में आपको अपना इतना डेडिकेशन डालना पड़ेगा, दिन रात एक कर देना पड़ेगा। नौकरी में तो फिर चंद घंटे होते हैं। तो ये किस तरह के लोग हैं? और ये आप बता रही है ना बाहर का रिपोर्ट आपने शेयर किया, इन शॉर्ट हराम हो गए। एग्जैक्टली। मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और जिस तरीके से हमारे बाहर के इंटरनेशनल कंट्रीज में हम देखते हैं, मैं इसमें आपको करेक्ट जी, करूंगी ना, ये इसमें जो आप कह रही हैं ना बाहर के लोग प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन उन्होंने जो सर्वे में स्टैट्स शेयर किए हैं वो ज्यादा फोकस्ड रही हैं यूएस के हवाले से। अच्छा, जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा काबिल होते हैं और वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन यूएस के लोगों के सामने एक गलत परसेप्शन है कि वो बड़े काबिल होते हैं। यूएस में जितने भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं या यूएस को जिन्होंने एक पावर बनाया है वो बाकी के लोग होते हैं, दूसरी नेशन से होते हैं। अमरीकी खुद बजाते खुद उनकी जो फितरत है वो बड़े ही हडहराम लोग हैं, ना वो तालीम में आगे हैं, ना वो कोई मेहनत करते हैं, और जितने भी वहाँ पे लोग जो प्रोडक्टिव हैं वो बाहर किसी ना किसी और दीगर ममालिक से लोग एसोसिएटेड है, ना वो तालीम में आगे हैं, ना वो मेहनत में आगे हैं। जो यूएस के अपने सिटीजन हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और सबसे ज्यादा स्टाइपेंड यूएस ने ही रिलीज किया था कोविड टाइम्स में अपने लोगों के लिए। तो जाहिर है वो पहले हडहराम थे और हडहराम हो गए। द ग्रेट डिप्रेशन की कामयाबी के बाद पेश कर रहे हैं द ग्रेट रेजिग्नेशन। ठीक है, लोग क्यों कर रहे हैं ये? कोरोना में ही, लॉकडाउन में ही क्यों रियलाइज किया उन्होंने? ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि देखिए जो जॉब्स है, मेजॉरिटी 80 to 90% लोग जॉब कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। तो दैट इज द रीजन। कोरोना में तब जॉब्स नहीं थी, जॉब से निकाल दिया गया, उनका चल गया ना काम, अल्लाह ने उनको सर्वाइव करवा दिया। तो वो है कि आप यही करेंगे, वो बिजनेस करें, वो कुछ भी करें, फ्रीलांस की तरफ। मैं जल्दी से आपको स्टोरी सुना दूं। एक बॉस था, सीईओ था, उसने एक साल गुजरा कंपनी को, और उसने एक नई एस क्लास की बड़ी गाड़ी ली। ठीक है, और जो बाकी एम्प्लॉइज थे वो आए थे, बॉस मुबारक हो, आपने इतनी अच्छी गाड़ी ली। उसने बोला सब आ जाओ, मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ। उसने बोला देखो, जैसे तुम लोगों ने इस साल मेहनत की, इससे डबल अगर तुम लोगों ने अगले साल भी मेहनत की तो इंशाल्लाह मैं इससे बड़ी गाड़ी लूंगा। तो यही वाली बात है, आप अपनी जॉब जो करते हैं वो आप किसी और को अमीर कर रहे हैं, जब आप बिजनेस करते हैं आप खुद को अमीर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोविड-19 की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने जो कहते हैं ना कि जॉब छोड़ने के बाद जब डाउन साइजिंग हुई, उसके बाद जो है सबको रियलाइज हुआ कि जी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्या कहते हैं कि एबिलिटीज हैं कि हम लोग आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, बॉस वाला लेवल आ सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ों को चूज किया और उसके बाद जो है वो जॉब को गुड बाय कह दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक चीज़, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, और यहाँ पर आपने मुझे इसका जवाब भी देना है, आप लोग भी सोचिएगा, वो ये है कि जब ये ओवरऑल जो इन्होंने रिजाइन किया उसके बाद जो है वो 1.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सो प्लीज इस बारे में सोचिएगा कि जो नौकरी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या आप अगर उससे खुश नहीं है तो अभी छोड़ दें। अगर आप उससे खुश हैं और ये आपका पैशन है, सो इसे और मजीद अच्छी तरह से कीजिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पर वक्त होता है हमारे एक नए सेगमेंट का जिसका नाम है वॉइस नोट। लेकिन अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये नीचे ये नीचे नंबर मौजूद है, आप इस पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करें, या शो के रिलेटेड कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। बगैर मजीद टाइम को वेस्ट किए हम देखते हैं आज कौन है हमारे साथ और क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ है। मेरा ड्रामा नहीं है, ये मेरा नाम है। आपने ये ड्रामा देखा था, याद है? तो बहरहाल आज जो सोसाइटी में जो ड्रामे चल रहे हैं मैं उसको हाईलाइट करने आया हूँ आपके शो गपशप में। सबसे पहले तो आप सबको सलाम। आप सब बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत पसंद आ रहे हैं लोग, आपको बहुत ज़्यादा जो सराह रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली आपका शो जो है वो बहुत दिल से देखती है। अच्छा, मुझे जो आज बात करनी है, मैं चाहता हूँ कि आप आवाम को इससे अवेयर करें कि ये जो रोड सेंस होता है, जो रोड्स के एथिक्स होते हैं कि जी सड़क कैसे पार करनी है, या जो गाड़ी वाले हैं उनको कैसे गाड़ी चलानी है, पेडिस्टेरियन का किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने यूजुअली देखा होगा ड्राइव करते हुए अचानक ही जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो एकदम से कोई खलाई मखलूक आके आपके सामने आ जाती है जो आपको पता नहीं होता कि ये कहाँ से आ गई, और एकदम से स्पीड से आती है। तो लोगों को रोड सेंस नहीं होता, जिसका हर्जाना क्या होता है, उसका ये होता है कि जी बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट की अगर आप रेशो उठा के देखें पाकिस्तान में किस तरह के 10,000 डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आप देखें कि अगर लोगों को पता हो कि जी सड़क पार करने के एथिक्स क्या हैं, या जो गाड़ी चला रहा है कि उसको किस लेन में रहना है, कि अचानक से गाड़ी चलाते हुए सिग्नल का वेट नहीं करते हैं और दूसरा जो है ना वो अपनी लेन से हट के दूसरी लेन में आ जाता है, तो उसमें जरा प्लीज रोशनी डालिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
اس کو 2-3 حصوں میں ہم اس کویشچن کو دیکھ سکتے ہیں اگر رسپونڈ کرنا چاہیں تو. نمبر 1 یہ کہ جیسے سڑک پہ جب آپ چل رہے ہیں تو نمبر 1 وہ کسی کی اپنی نہیں ہے, وہ ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس کو طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں کہ کوئی ایمبولینس وغیرہ جا رہی ہے تو اس کو پہلے جگہ دینے کی کوشش کریں, اور آپ کی جو لین ہے آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کا فاسٹ لین کون سا ہے, سلو کون سا ہے. بائکس کے لیے ایک لیفٹ کی ہوتی ہے, تو پلیز آپ کی جو رفتار ہے ود ڈیو رسپیکٹ آپ اسی لین میں وہ گاڑی رکھ کے چلائیں تاکہ آگے پیچھے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اینڈ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ہمارے عوام میں لوگ ایسا کرتے ہیں, گاڑی سلو ہے فاسٹ لین میں رکھ کے چلا رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ, وچ از ایکسٹریملی رانگ, بیکاز پیچھے والا جو ہے وہ فاسٹ میں اس لیے کیونکہ اس کو تیزی میں جانا ہے, مے بی وہ آفس کے لیے لیٹ ہو سکتا ہے, مے بی اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا احساس کیا کریں, بیکاز اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کل کو کوئی اور کر رہا ہوگا اور آپ اسے پھر برا بھلا بول رہے ہوں گے, تو وہ جو آپ کر رہے ہیں بیسکلی آپ جو بول رہے ہیں وہی آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. سو اف یو وانٹ کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو پلیز ڈو گڈ ود ادرس. بالکل, جس طرح ان کا سوال ہے اس میں 2 حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک وہ جو ڈرائیور ہے اور دوسرا وہ جو پیدل چلنے والا شخص ہے. دونوں کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن, روڈ سینس یا سیوک سینس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں ڈرائیور کے حوالے سے. اگر کوئی بھی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, چلے میں کوئی بھی کا لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ صرف ایکسیپشنلی لوگ اچھے بچے ہیں جو واک کر رہے ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, رک جاتے ہیں, ان کے اوپر گاڑی نہیں چڑھا دیتے. ورنہ عموماً ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جیسے واک کر رہے ہیں, روڈ کراس کر رہے ہیں, اگر آپ کی غلطی نہیں بھی, آپ بالکل ٹھیک طریقے سے کراس کر رہے ہیں, آل آف اے سڈن ایک گاڑی ہائی اسپیڈ میں آ گئی اور وہ نہیں رکے گی, وہ آپ کو کچلنے کے لیے آپ کے سامنے آگے آ رہی ہوگی, تو یہ بہت ہی اسٹوپڈ سی حرکت لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا خیال رکھ لیں, کیونکہ زیبرا کراسنگ کا رواج تو ختم ہو چکا ہے ہمارے ملک سے. ہمارے بچپن میں ہی تھا تھوڑا بہت, کہیں ہم دیکھتے تھے, اس کے بعد تو اب ہمیں کہیں نہیں دکھ رہا ہوتا. ابھی بھی ہے زیبرا کراسنگ, آلموسٹ وہ جو وائٹ لائنز ہے نا, وائٹ لائنز کی جگہ پچکاریاں رکھ کے لال ہو گئی ہیں. اور دوسرا, اگر ہم پیڈسٹرین برجز کی بات کرتے ہیں تو وہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہی بنائے کہ آپ اس کو واک کریں, بائک اس کے اوپر لے کے جانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, لیکن بائکس اس کے اوپر لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لوگ پھلانگ کر انہیں جو جالے بنے ہوئے ہیں اسی سے پھلانگ کر جا رہے ہوتے ہیں. اتنی جہالت ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی. پھر لوگ کہیں گے کہ آپ کس طرح لوگوں کو جاہل کہہ رہے. ایک بار مجھے کسی نے ٹویٹر پہ کہہ دیا تھا, آپ کیا مریخ سے آئی ہیں, مارس کو مریخ ہی کہتے ہیں نا. تو میں نے کہا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں نیگیٹو کرٹیسزم نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن لوگوں میں ایتھکس کی اتنی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے کلیکٹیولی جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو ڈرائیور بھی خیال رکھے اپنے رولس کا, اور جو واک کر رہے ہیں پیدل وہ بھی خیال رکھیں تاکہ ذرا بہتر ہو سکے معاملات. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہ برج کیوں بنے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں نا, کہ آپ نے جو ہے جب ٹریفک اتنا فلو میں جا رہا ہے تو آپ نے وہ یوز کرنا ہے, تو لوگ سڑک سے ایسے اچھا یوز کرنا, ٹریفک ہو یا نہ ہو وہی یوز کرنا, ایگزیکٹلی وہی یوز کرنا ہے. بٹ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب گاڑیاں تیز چل رہی ہوتی ہیں تو روک کے نا کراس کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, اور بہت سارا جو ہے وہ ٹبر ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اڑیں گے تو پورا ٹبر ہی ساتھ اڑیں گے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا لوگوں کی سینس کیوں نہیں کام کرتا. اوپر سے جائے نا, برج سے جائے نا, کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے, آپ کی سہولت کے لیے وہ چیز بنائی ہے, بنا کسی انسیڈنٹ یا کوئی پریشانی کے بغیر آپ وہ چیز کو یوز کریں, تو لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیوں نہیں یوز کرتے. یہ بات تو بائک کے لیے یوز کرتے ہیں نا. ہاں بائک کے لیے یوز کر لیں, ٹھیک ہے آپ کو بائک کے لیے بھی یوز کرنا ہے, مگر یوز ہی نہیں ہے لوگ بھی چیز کا. بائک روڈ پہ چلانے کے لیے, وہ پیڈسٹرین برج کے اوپر چلانے کے لیے تھوڑی ہے. ان کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتی, اور وہ لوگ بالکل بھی سننے والے نہیں ہیں. ہم کتنا ہی کہہ دیں بالکل نہیں سنیں گے. ویسے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ویسے تو جو ہے وہ 3 لین ہوتی ہے گاڑیوں کے لیے, اور بائک کے لیے 1 ہوتی ہے, لیکن بائک والوں کے لیے ہر جگہ جو ہے وہ ان کی ہے, مطلب ان کا ہی گھر ہے, جہاں جانا ہے. میں نے تو وہ تک دیکھا سی ویو کے اندر پانی کے بیچ میں بھی وہ لوگ بیچ سے بائکس لے کر جا رہے تھے. سلام ہے آپ لوگوں کو. اچھا ایک چیز میں یہاں پر کہوں گی وہ یہ ہے کہ اس پہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے انتظامیہ کو. آپ کو پتہ ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو ڈرائیونگ لائسنس نہیں رکھتے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پورا بائک کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بائک چلا رہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. سیریسلی مجھے بھی نہیں پتا. میں جب ڈرائیو سرکس دکھاتے ہیں نا, ہاں ایسا ہی ہے, لیکن کہیں اور جگہ دکھائے نا, روڈ تھوڑی نا جگہ ہے جہاں آپ اپنے کرتب دکھا سکیں. بہت سارے لوگوں کی جان بھی گئی ہے اس سے, اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کیا ہوتا ہے, پھر بھی وہ یہ حرکت کرتے ہیں. اور جو سائلنسر ہٹا کے وہ ریموو کر دیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ دوسروں کے ایئر ڈرمز پھٹ جاتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. ان کو بالکل فکر نہیں ہے. آپ کن کو کہہ رہی ہیں؟ میرے ساتھ خود ہوا تھا, میں نے ڈرائیو کرنا چھوڑ دیا تھا. صرف ریزن یہ تھا کہ میں جب ڈرائیو کر رہی تھی اس میں اچانک سے جو ہے ایک تو بائک والے اور دوسرا آٹو والے اچانک سے آئے, جس کی وجہ سے جب میں نے انسٹنٹ بریک لگایا تو میری یہ آنکھ جو ہے اس نہیں اس کی طرف شیشہ لگا. تو اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ڈرائیو نہیں کر سکتی. تو یہ دیکھیں کہ
آپ کراچی کے روڈ پر ڈرائیو نہیں کر سکتے. جی یونس. بالکل, دیکھیں کراچی پاکستان کی میں بات کر لیتا ہوں کہ پوری دنیا میں رول ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ڈرائیورس کار کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نے فرنٹ کو دیکھنا ہے, رائٹ کو دیکھنا ہے, لیفٹ کو دیکھنا ہے. اگر یہاں سے کہیں ہٹ ہوتی ہے تو آپ کی غلطی ہے. جی جی جی. اور پیچھے سے اگر کوئی ہٹ ہوتا ہے تو آپ کی غلطی نہیں ہے. پاکستان میں الٹا ہے, یہاں پہ پیچھے سے بھی ہٹ ہوں گے تو آپ کی غلطی ہے. آپ نے پیچھے بھی دیکھنا ہے, پیچھے والی سائڈ نہیں دیکھتے ڈرائیورز, انٹرنیشنل لا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے, یہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن جو ہمارا ملک کا جو قانون ہے نا, اگر ہم اس کو, اگر ٹاٹ کی صرف میں بات کر رہی ہوں, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو ایک دفعہ جب میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے ان کو یہی لا کوٹ کیا تھا, وہ سب منہ کھول کے مجھے دیکھ رہے تھے کیا بول رہی ہے, اور میں سائڈ میں نکل گئی. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس ہی میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. تو میں نے کہا قانون بھی یہ بولتا ہے, جاؤ آپ جو کرنا ہے بول دیا آپ نے, بس ٹھیک ہے. آپ سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے, میں تو بولتا ہوں پولیس والوں کی ہمت کیسے ہوگی. میں آپ کو ایک سین دکھاتا ہوں. اگر آپ ڈرائیورز ہیں, اگر یہ گاڑی ہے, ثنا ڈرائیور ہے اور یہ گاڑی آ رہی ہے اور میں چلنے والا بندہ ہوں, تو میں کیسے روکوں گا گاڑی؟ ہیوی روڈ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ یوں ہوگا, ٹھیک ہے, یہ انڈیکیٹر نہیں ہے, یہ دیسی انڈیکیٹر ہے نا, ایگزیکٹلی دیسی انڈیکیٹر ہے نا. یہ طریقہ ہے. آپ چلتی تیز گاڑی کو اشارے کرو, رک جاؤ. کوئی پرائم منسٹر تھوڑی آ رہا تھا کہ آپ یوں اشارے کر رہے ہیں. بہت بہت بیڈ سین ہے. دیکھیں اوور آل دیکھا جائے نا, یہ پاکستان میں دیکھیں جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے لیے جگہ بنی ہے فٹ پاتھ, ٹھیک ہے, لیکن فٹ پاتھ پہ بائک والے چڑھے ہوئے, ٹھیک ہے. اگر وہ جو غریب پیدل والے ہیں وہ تب روڈ پہ چلتے ہیں تو ان پہ گاڑیاں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چڑھ بھی جاتی ہیں. تو ان کی بھی غلطی ہے نا, اپنی مستی میں نہ جائے نا. گاڑی کبھی کبھی بہت تیز رفتار میں ہوتی ہے, آپ بریک نہیں لا سکتے, وہ بھی ایسا آہستہ آہستہ. اگر چل رہے ہیں تو بریک پہ چلے نا, بیکاز بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ملتے ہیں ایک چلتے ہوئے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج میں بات کروں گی کہ رمضان کے مہینے میں احساس اور احترام کیسے کرنا چاہیے. ویسے تو ایک لا بھی پاس ہوا ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. 1981 میں احترام رمضان آرڈیننس جو ہے وہ پاس ہوا تھا, اور اس میں یہ چیزیں لکھی گئی تھیں کہ جی آپ کو پبلک پلیس میں کھانا پینا نہیں کھانا, کیونکہ دیکھیں سب کے روزے ہوتے ہیں, آپ کو احترام کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی کھلے عام کھانا پینا کھا رہے ہیں, اسموک کر رہے ہیں, تو یہ سب چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا, اور آپ کو سزا بھی کاٹنی پڑے گی. 3 مہینے کی سزا ہوگی اور 5,000 روپے جو ہے وہ آپ کو جرمانہ فائن پے کرنا پڑے گا. یہ نان مسلم پہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں یونس, ایسا تو نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ احترام کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز کوئی بھی نان مسلم ہے یا بیمار ہے, ان کے لیے یہ بات لکھی گئی کہ آپ لوگ ایک پرائیویٹ جگہ پر جا کر یا ایسی کوئی اسپیسیفک جگہ پر جا کر جہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہ سکتا ہو, تو آپ آرام سے بیٹھ کے وہاں کھا سکتے ہیں, مگر ایٹ لیسٹ احترام کریں جس کا روزہ ہے, اور روزے داروں کی جو ہے وہ احترام کریں. تو یہ پبلک پلیسز میں آپ نہ کھائیں جو نان مسلمز ہیں, یا ایگزیکٹلی پرائیویٹ ایک کلوز انوائرمنٹ میں چلے جائیں. اچھا اچھا اچھا, نائس. تو ان پر جرمانہ ہوگا اگر چلے انہوں نے کھا بھی لیا, نان مسلم. دیکھیے میں آپ کو اس میں ایک سمپل پوائنٹ بتاتی ہوں. جتنے بھی لاز ہوتے ہیں یا آرڈیننسز ہوتے ہیں, اگر وہ اسلامک جورسپروڈنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ نان مسلم کے اوپر بالکل بھی ایپلیکیبل نہیں ہوتے. یہ ہمارے بالکل ہی آئین میں یا پھر ہمارے لا میں چیز کلیئر ہے, ایون اسلام میں کلیئر ہے, وہ کسی نان مسلم کے اوپر ریگولیٹ نہیں کرے گی. سو دس از سمپلی ایپلیکیبل فار مسلمز اونلی. ان کو اس کا احترام کرنا ہے, خیال رکھنا ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ مسلمان خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل الوینا, میں نے تو دیکھا نان مسلمز اسپیشلی ان دی منتھ آف رمضان بہت وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ بیچارے خود نہیں کھا رہے ہوتے ہیں, اگنور کرتے ہیں. اگر کسی کا روزہ ہے تو وہ تو کھاتے بھی نہیں ہے سامنے, ان کا تو روزہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یونس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی آنرز ہیں, جیسے کہ ریسٹورینٹ کی آنرز ہیں, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کیا کیا سزائیں ہیں, وہ یہ ہے کہ جی 50,000 روپے ان کو جرمانہ دینا پڑے گا, فائن دینا پڑے گا, اور 3 مہینے کی جو ہے وہ ان کو سزا کاٹنی پڑے گی اگر وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کو سرو کرتے ہوئے جو ہے وہ پائے گئے. نیچے میں نے ایک جوان لڑکے کو دیکھا, اور مطلب میرا نا تھوڑی دیر کے لیے میرا دل کیا میں اس کو رک کے بولوں, پھر میں نے کہا نہیں, یہاں پہ ویسے ہی پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا ہو گیا سو کال لبرل کہ آپ کا کیا واسطہ, آپ کون ہوتی ہیں مجھے بولنے والی. پھر میں نے کہا بلا وجہ بدتمیزی نہ کریں. میرا بڑا دل کیا, میں نے گاڑی رکوا کے میں نے کہا, میں اس کو دیکھا بھی اور وہ مجھے یوں کر کے دیکھ رہا تھا لڑکا, مطلب جوان لڑکا. پھر میں نے کہا چلیں چھوڑیں, میں کیا بولوں اس کو, تھوڑی سی مطلب شرم ہوتی ہے, تھوڑی حیا ہوتی ہے. خواجہ صاحب نے جس طرح کہا تھا, خواجہ آصف صاحب نے. اچھا جی, ان کے پاس نہیں ہے. پھر آ جاتے ہیں جی سینما ہالس پہ, کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹائمنگز جو ہیں وہ آفٹر افطاری کے بعد جو ہے وہ ٹائمنگز ہوتی ہیں. اگر فاسٹنگ کے ٹائم پہ اگر آپ نے جی سینما ہال کھلے میں, تو ان کی کیا ہے 6 منتھ کی جو ہے وہ ان کو سزا ہوگی, اور 50,000 روپے جو ہے وہ ان کو جرمانے یعنی کہ ان کو فائن پے کرنا پڑے گا. تو یہ آپ پاکستان کا بتا رہی ہیں؟ پاکستان کا بتا رہی ہوں آپ کو. جی نیا لگ رہا ہے نا.
نہیں اصل میں یہ ہم لوگ کو پہلے تو اس میں اس کے ریمائنڈرز بھی آیا کرتے تھے, لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا کہ اس کے ریمائنڈرز بھی نہیں آ رہے ہیں. تو یہ لفافے سے پہلے والا ہے نا میرے خیال سے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے ان مائی اوپینین, بیکاز آئی ہیو سین سنیما ہالس اوپن ہوئے ہیں بفور فاسٹنگ. Before fasting? Yes, ایک دفعہ فلم تو میں نے خود دیکھی ہے. کب دیکھی, کون سی وائلیٹ کرنے والے قانون کو 2-3 years back. تو مجھے کیا پتا امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے. یونس اب بہت سختی ہو گئی ہے. ٹکٹ کے پیسے دیے, میں اندر گیا ہوں, میں نے مووی دیکھی ہے. اچھا کون سے یہ جو اچھے والے ہائی پروفائل ہے یہ والے تو نہیں ہوں گے نا, وہ گندے والے وہ جو ٹکٹ تو نہیں, اوپر پنکھا چل رہا ہے, اسے پچکاری آ رہی ہے, وہ والا نہیں. تو پھر یہ ویسے یقین نہیں آ رہا مجھے. I am giving my personal experience. تو آپ لوگ سمجھے نا, میں لفافہ اسی لیے تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ قانون ہے جو لفافے سے پہلے والا ہے, لفافے کے بعد والا قانون بالکل تبدیل ہوتا ہے. مگر مجھے آپ لوگ, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ زیادہ سختی ہو چکی ہے, یعنی کہ آپ کو جو ہے کہیں پر بھی آپ کو کھاتے پیتے دیکھیں گے تو فوری طور پہ جو ہے وہ ایکشن اٹھائیں گے, یا پھر آپ کو جو ہے یا تو پھر آپ کو جو ہے 15 پہ کال کر کے انفارم کر دیں گے. جی یہ کب سے لاگو ہو رہا ہے؟ یہ ہو چکا ہے 91 سے. اچھا, بٹ پیپل ہیئر آر ناٹ فالوئنگ اینی سنگل رول. اور ابھی نہیں, میں ایون سنس مائی چائلڈہڈ, کیونکہ بچپن میں تو ہم بھی نہیں رکھتے تھے, لیکن تھوڑا ٹین ایجر کی بات کر رہی ہوں, جب روزے ہم پہ فرض تھے تب بھی بہت دفعہ کوتاہی جانے انجانے ہم نے ہاں بالکل کیا ہے. تو ہم تو ایسا کرتے تھے, ہمارے ساتھ نہیں ہوا, تو آئی تھاٹ یہ شاید ابھی میں بہت پرانی بات آپ کو بتاتی ہوں, شاید میں بہت چھوٹی تھی, آئی مین 6-7 سال کی ہوں گی, بہت پرانی بات بتا رہی ہوں آپ کو, کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ آئی مین باہر اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو وہ اسموک کر رہے تھے, مطلب ان کا روزہ نہیں تھا, طبیعت کی وجہ سے انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا, تو فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس آ گئی اور انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. سیریسلی؟ تو یہ بہت پرانی چیزیں ہیں یونس, اور یہ جو ہے امپلیمنٹ جو ہے وہ لوگ نہیں کرتے, وہ ایک الگ بات ہے. فوری طور پہ جو ہے فوری طور پہ جو ہے لوگ اٹیک کرتے ہیں, مطلب. اچھا, یہ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایسا بھی کہا جاتا تھا کہ کچھ شہروں کی میں بات کر رہی ہوں, پاکستان میں ہر شہر کی بات نہیں کر رہی, خبروں میں بھی اگر آپ نے سنا ہو اس کے اوپر ڈبیٹ بھی ہوتی تھی, کیونکہ ہمارے بابا اکثر انٹلیکچوئل ڈبیٹ کیا کرتے تھے, لاز کو ڈسکس کیا کرتے تھے, تو وہ جب بتا رہے تھے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں, تو اب آرڈیننس آ گیا, دیٹ مینس وہ اسٹیٹ کا لا ہے یا اسٹیٹ کا آرڈیننس ہے, کوئی عام آدمی اپنا ہاتھ نہ اٹھائے بس. اگر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح 15 پہ کال کر دی, دیٹ سیٹ, یا آپ نے اس سے تمیز سے اگر آپ نے اس کو کہہ دیا تو وہ الگ بات ہے, لیکن پتھر نہ ماریں, بدتمیزی نہ کریں, کسی بھی قسم کا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. مگر کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے, شو آف کرنے کے لیے؟ نہیں تو ایک تو ان لوگوں سے بھی مجھے مسئلہ ہے کہ جو بار بار کہتے ہیں نا ہر بات پہ, مجھے تو روزہ لگ رہا ہے, ارے مت کرو میرا روزہ ہے, مجھے سانس نہیں آ رہی روزہ ہے. ویسے بندہ ٹھیک ہوتا ہے, اس کو دیکھتے نا خود کو بھی لگنے لگتا ہے اللہ. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, وہ یہ ہے کہ ہمیں اب تک یہی نہیں پتا کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا کیا چیزیں اور تہذیب سکھا چکا ہے ہمارا اسلام. اگر آپ اسلام کو دیکھیں نا تو بہت ساری چیزیں بہت ایگزیکٹلی. میں ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے کہ آپ جب دعا کر رہے ہیں نا, دعا, تو اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ ایسا چہرہ بنائیں جیسے کہ آپ رو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اگر آپ کسی جگہ پر بھی جاتے ہیں, آپ کو رونا نہیں آ رہا, وہاں پر اگر کوئی آپ میت پہ بھی چلے گئے ہیں تو رونا نہیں آ رہا, تو آپ کو اپنے چہرے پر سوگ دکھانا ہے. یہ رول ہے. اسی طرح سے روزے میں بھی یہ ہے کہ جن لوگوں کا روزہ نہیں ہے, کسی بھی چیز کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا, تو وہ کبھی بھی جو ہے ایگزیکٹلی وہ روزے دار کے سامنے جو ہے وہ کبھی بھی چیزیں نہ کھائیں, پانی نہ پئیں, ایسا نہ کریں. وہ ان کو بھی یہ دکھائے کہ میرا بھی روزہ ہے, کیونکہ یہ احترام آتا ہے اگر آپ اسلام کے اس دائرے میں جائیں. بالکل نہ کریں کسی روزے دار کے سامنے کہ یہ انم کا روزہ ہے اور میرا روزہ نہیں ہے, میں سمجھ لینا. یہ غلط ہے, یہ بہت برا لگتا ہے, اور یہ ایتھیکلی نان ایکسیپٹیبل چیز ہے. آپ کے اندر خود تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جب قیامت کے روز ہمارا حساب ہوگا تو جو گناہ میرا اور میرے اللہ کے بیچ میں نا, اس کی معافی ہے. جس کی گواہی دینے کے لیے بندہ کھڑا ہوگا نا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے, تو اس کی معافی نہیں ہے, بیکاز اس کا ایک وٹنس وہاں پہ موجود ہوگا. تو اگر اس لیے ہمیں ایک بات ہے, بڑی گہری بات ہے, نوٹ کیجیے گا. دنیا اہمیت نہیں رکھتی, لیکن دنیا ہی اہمیت رکھتی ہے. کیوں ہمیں بولا گیا کہ دنیا کے سامنے اپنے ایپ چھپائیں, آپ دنیا کے سامنے مت بتائیں جو آپ کر لو کول ڈوڈس, میں تو جیسا ہوں میں ویسا ہوں, میں فیک نہیں کرتا. بٹ نہیں, آپ کو فیک آؤٹ کرنا, آپ برے ہیں تو لوگوں کو اپنے ایپ اچھال کے نہیں بتانے. ڈونٹ کریٹ یور وٹنسز آن دا ڈے آف ججمنٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سوال کر دوں جلدی سے, بریک کا ٹائم. بالکل بریک کا ٹائم بھی لے لے گا. سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو آپ کا روزہ اور چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں ہے اور سامنے چھیڑ رہے ہیں,
ان کو مارنا جائز ہے کہ نہیں 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 بچے ہاتھ ہیں اٹھا وہ، سکتے ہیں ان پہ؟ بالکل نہیں اٹھا نہیں اٹھا سکتے آپ سکتے؟ ہاتھ. ٹھیک ہے، بچ گئے. بری بات. بالکل یونس، دیکھیں گھر میں آپ کے پاس بچے ہیں نا، تو آپ نے ہی ان کو جو ہے وہ تہذیب اور احترام سکھانا ہے کہ کیسے آپ نے جو ہے رمضان میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اللہ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. تو ملتے ہیں احترام والے بریک کے بعد. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ٹائم ہوا جاتا ہے دستی فیکٹ کا. پہلا فیکٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ جو ایک آواز ہوتی ہے جیسے میں کھا رہا ہوں، یہ جو آواز ہے جس سے نفرت ہوتی ہے لوگوں کو، Exactly. تو اٹس ایکچوئل برین ڈس آرڈر جس کا نام ہے مسوفونیا. آئی ایم پاسنگ دا بال ٹو ارشیا. تھینک یو. جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے سفر کر رہے ہیں یا گھر پر بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو نوزیا فیل ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آپ جو ہیں وہ کیلے کھا لیا کریں، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. نائس، پلیز پاس دا بال. ٹو ثنا. تھینک یو. اچھا میرے پاس جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوک کرتے ہیں نا تو آپ جتنا بھی اچھا کوک کریں، خواتین سب سے زیادہ اچھا کوک جو ہے وہ مرد ہی کرتے ہیں. Men are the Fact best ہے. chef. یہ Yes, بات تو please ہے. pass some recipes. انم تھینک یو سو مچ ثنا قادر جی. اور جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس، اکارڈنگ ٹو سائنس، اور یہ فیکٹ ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو ان ڈفرینٹ سچویشن سگنلز دیتی ہے. ٹرائی ٹو ریڈ اینڈ کیچ دو سگنلز. ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی. کب؟ دو سچویشنز میں. اگر آپ کو اسٹمک میں کبھی کچھ سینسیشن سے فیل ہو، کچھ جیسے کہتے ہیں نا بٹرفلائز ان مائی ٹمی، تو یہ ایک ریئل سینسیشن ہے. اگر آپ کو اپنے پیٹ میں کچھ ایسے سنسناہٹ سی محسوس ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی انٹیوشن آ رہی ہے کسی چیز کے بارے میں. اگر کسی سچویشن میں کسی وقت میں آپ کو اندر سینسیشن ہو پیٹ میں. اگر دل میں کچھ ہو رہا ہو تو دیٹ مینس آپ کی آپ کا جو برین ہے وہ آپ کو سگنل دے رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہو سکتی ہے، اسکیری ہو سکتی ہے. صرف غلط ہو سکتی ہے، اچھی اگر ہوئی ہاں اگر آپ کا نہیں اچھی والی ٹمی میں آتی ہیں، اور جو بیڈ والی اگر آپ کا دل بھاری ہو رہا ہے، اف یو آر شارٹ آف بریتھ ہے، اس طرح کی سینسیشنز آ رہی ہیں، تو دل کا سائن ہوتا ہے نیگیٹو، ٹمی کا پازیٹیو. Alright, please pass the ball. پاسنگ دا بال ٹو الوینا. میرا فیکٹ پانی کے حوالے سے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ بہت سارا واٹر انٹیک کریں گے تو آپ کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہو سکتا، لیکن ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ واٹر ریٹینشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ پانی پی لیا جو کہ آپ کے بی ایم آئی کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے، تو آپ کو واٹر ریٹینشن بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ کا وزن نہ بھی کم ہو اور آپ پھولے ہوئے بھی دکھیں. Please pass the ball. ٹو ارشیا. تھینک یو. جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رات میں سوتے ہیں تو اکثر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لائٹس آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آئیز جو ہے وہ آپ لگا لیں، ماسک لگا لیں، اور اس سے جو ہے وہ آپ کی نیند جو ہے وہ گہری نیند میں جب آپ جائیں گے تو آپ سکون سے یعنی کہ چل کر کے صبح اٹھیں گے. اور وہ بھی اریٹیٹ کرے تو کیا ماسک؟ جی نہیں، وہ نہیں اریٹیٹ کرتا، وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے. کر چکی ہیں. Please pass the mask. اچھا، دس از دا فیکٹ. اوکے. Please pass the mask. ٹو ثنا. تھینک یو. اچھا میرا فیکٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے مگرمچھ ہو، اور آپ کو پتہ ہے مگرمچھ بھاگ سکتا ہے اچھی خاصی اسپیڈ میں، تیز بھاگتا ہے، تو جب بھی آپ کے سامنے مگرمچھ ہو تو آپ جب بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے تو آپ نے سیدھا نہیں بھاگنا، ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح سے بھاگنا ہے آپ نے. اچھا، وہ وہی ملتا ہوا اسی کے ہاں، ساتھ اسی طرح وہ، اسی کا کیونکہ وہ ٹرن نہیں کر سکتا نا، جی جی جی. وہ بھی بھاری ہوتا ہے. جی. Please pass the ball. تھینک یو سو مچ ثنا قادر جی. اور جو میرا دوسرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو شاہ رخ خان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں آج تک کبھی بھی اپنے بالوں کو شیمپو سے واش نہیں کیا. آئی نیور یوز شیمپو، کیونکہ ایک ریسرچ کہتی ہے جس پہ ان کا یہ بہت فرم بلیف ہے کہ انسان اگر اپنے بالوں کو شیمپو سے نہ بھی دھوئے تو بھی اس کے بالوں کو کچھ خطرہ یا کچھ نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی ہیلتھ مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں. سو آئی ہیو ٹرائڈ دس فار 1 week. میں نے 1 ہفتے تک بغیر شیمپو کے بالوں کو صرف رنس کیا، کنڈیشنر، ماسک سب کیا، بٹ شیمپو نہیں کیا. تھمز اپ، بہت اچھی ہے ٹیکنیک، آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. بالکل بھی ڈیمیج نہیں ہے، بلکہ ہیئر فال میرا کم ہو گیا. ڈیفینیٹلی، کیونکہ زیادہ شیمپو سے آپ کا ہیئر فال ہوتا ہے. لیکن بالکل شیمپو نہ ہو تو ہاں بالکل نہ، وہ الگ بات ہے، وہ کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا ہوگا. جس طرح میں نارملی کوئی فیس واش، کوئی سوپ کچھ یوز نہیں کرتی. ہاں اگر یہ میک اپ ریموو کرنے کے لیے آرگینک کوکونٹ جو آئل ہے وہ یوز کرتی ہوں، اور میں ویسے مہینوں میں فیس واش یا صابن منہ پہ یوز نہیں کرتی. ویلکم ٹو کاسمیٹک شاپ. لکی ہیں آپ لوگ، دعا لگی ہوئی آپ لوگوں کو کسی کی. پھر جی جی جی. پلیز پاس دا بال. پاسنگ دا بال ٹو یو. Red is not the color of danger. Red is the color of luck, as per Chinese tradition. Red is the color of love. Oh yes. Yes. وہ ہم بھول گئے کیونکہ نفرت زیادہ ہے نا. ہاں. Please pass the ball. Over to you, Yunus. All right. یہ میں آپ کو فیکٹ نہیں، ایک سٹوری بتا رہا ہوں. یہ ایک جنرل فیکٹ ہے، یہ ایک سٹوری بھی ہے. ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اگر 4 دن کے لیے میکے چلی جاؤں گی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ شوہر ایکسائٹڈ، ہیپی، بہت اچھا لگے گا. وہی ہوا. پیر کو بیوی نظر نہیں آئی، منگل کو بیوی نظر نہیں آئی، بدھ کو بیوی نظر نہیں آئی، پھر جمعرات کو
बीवी नजर नहीं आई, लेकिन जुम्मे को 5वें दिन बीवी नजर आई जब थोड़ी थोड़ी आंखों की जो सूजन थी वो कम हुई। ऑलराइट, दस्ती फैक्ट्स का भी टाइम खत्म होता है, महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि हमारे मजहब में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी लोकेशन जो है अनम है, मैं ये ओरिजिनल लोकेशन से अनम के पास गया और वापसी मुझे किसी और रास्ते से आने को क्यों कहा गया? आई एम एनी गेस? ऑलराइट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ओके, एनीथिंग एल्स? नजर से बचने के लिए जो जी। एक और भी तो है जो बिल्ली वगैरह भी जी रास्ता जी जी, काटती और है। कि मतलब कोई दो रीजन है। एक तो आपका कोई दुश्मन जो आपकी राखी करके बैठा हो, दूसरा है कि कुछ एक और मखलूक जो है जो जिन है, कहीं अगर आप वहां से गुजरे और वो अब इंतजार करा वापस गुजरे तो आप पे अटैक किया जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ, औरतों को क्यों मना किया जाता है कि वो मगरिब के बाद अच्छी अच्छी खुशबू लगा के बाल खोल के बाहर ना जाए? हम बताएं जी 10 9 8 7 6 ये भूतों की वजह से one by one। जी अनम, Because jinn loves good smell. ऑलराइट, मर्द भी लगाते हैं, मर्दों को भी मना किया जाता है मतलब। जी आप बताएं। यही कि बाल भी ना खोलें और खुशबू भी ना लगाएं, जो जिन है वो आशिक हो सकता है। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा मगरिब के बाद औरतों को क्यों मना किया जाता है खुशबू लगाने से? स्पेसिफिक होके पूछा मैंने आपने हाँ जी, लेकिन करेक्ट वर्ड ये होगा कि औरतों को जो है वो इस्लाम के अंदर तेज खुशबू लगाने से वैसे ही मना किया जाता है इस्लाम के अंदर, ताकि कोई भी जो है कोई भी इंसान कोई भी मखलूक आप पर जो है वो अटैक ना करे या आपसे अट्रैक्ट ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, यही रीजन था। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों से एक महंगी रिडल पूछ रहा हूँ, वो कौन सी चीज है जिसको जितना भी खाओ कभी खत्म नहीं होता? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, अपना प्राइस लीजिएगा। महंगी रिडल का भी टाइम खत्म होता है जी, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस अनम गौहर। शुक्रिया यूनिस एंड मुलाइजा, फरमाइएगा। ऐसे लगता है कि अहमद फराज ने जिसे कल ही कल लिखी हो। मुझे खत मिला है गनीम का, वाह, बड़ी उजरतों में लिखा हुआ, वाह, कहीं रंजिशों की कहानियां, कहीं धमकियों का है सिलसिला, वाह, मुझे कह दिया है अमीर ने, करो हुस्न यार का तस्करा, हाय हाय, तुम्हें क्या पड़ी है रात दिन, कहो हाकिमों को बुरा भला, वाह, तुम्हें फिक्र उम्र अजीज है, तू ना हाकिमों को खफा करो, वाह, जो अमीर शहर कहे तुम्हें, जो अमीर शहर कहे तुम्हें, वही शायरी में कहा करो। कोई वारदात के दिन की हो, कोई सानहा किसी रात हो, ना अमीर शहर का जिक्र हो, ना गनीम वक्त की बात हो, हाय हाय हाय, कहीं तार तार हो अस्मतें, मेरे दोस्तों को ना दोस्तों, वाह वाह वाह, जो कहीं हो डाका जनी अगर, तो ना कोतवाल का नाम लो, वाह, किसी ताक में है लगे हुए, किसी ताक में है लगे हुए मेरे जानिसार गली गली, वाह वाह वाह, मेरे जानिसारों को हुक्म है कि गली गली ये पैगाम दें, वाह, जो अमीर शहर का हुक्म है बिना एतराज वो मान लें, वाह, जो मेरे मफाद के हक में है वही अदलिया में रहा करें, वाह 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 वाह, मुझे जो भी दिल से कबूल हो सभी फैसले वो हुआ करें, बहुत आला, जिन्हें मुझसे कुछ नहीं वास्ता उन्हें अपने हाल पे छोड़ दो, वाह वाह वाह, वो जो सरकशी के हो मुर्तकिब उन्हें गर्दनों से मरोड़ दो, वाह वाह वाह, वो जो बेजमीर हैं शहर में, वो जो बेजमीर हैं शहर में उन्हें जर का सिक्का उछाल दो, वाह, जिन्हें अपने दर्श अजीज हो उन्हें काल कोठरी में डाल दो, वाह 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 वाह, जो मेरा खतीब कहे तुम्हें वही असल है उसे मान लो, वाह, जो मेरा इमाम बयां करे वही दीन है सभी जान लो, वाह वाह वाह, जो गरीब है मेरे शहर में उन्हें भूख और प्यास की मार दो, वाह वाह, कोई अपना हक जो तलब करे तो उसे जमीन में उतार दो, वाह 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 वाह, वाह, जो मेरे हबीबो रफीक हैं उन्हें खूब माल और मनाल दो, वाह वाह वाह, जो मेरे खिलाफ हैं बोलते उन्हें नौकरी से निकाल दो, वाह वाह वाह, जो हैं बेखता वही दरबदर, वाह वाह वाह, ये अजीब तर्ज निसाब है, हाय 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 हाय, जो गुनाह करे वही मोतबर, ये अजीब रोजे हिसाब है, वाह 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 वाह, क्या खूब बयान किया आपने, लड़के बिल्कुल कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के ऊपर आपने बात की। हमें ऐसा लग रहा है लेकिन ये तो हमारे जो हमारे राइटर्स, हमारे पोएट्स हैं, Exactly. उन्होंने जो तर्ज बयान किया है उससे तो ऐसा लगता है कि जो आज है वही पहले और कल भी ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही आगे है, भी बहुत रहेगा। खूबसूरत, बिल्कुल कह सकते हैं, जी। बहुत तो अच्छी बात उम्मीद हार कही दें आपने। मतलब हम लोग
تو امید ہار دیں مطلب ہار دیں, بالکل ہار جائیں. نہیں امید اللہ پہ نہ دنیا کرے. قائم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہاں پہ شو کا وقت بھی کافی طویل ہو چکا ہے ہمارے ٹائم لمیٹیشن سے, لیکن یہ نظم پڑھنی بہت ضروری تھی کیونکہ آج کل کی جو بھی سچویشن چل رہی ہے اس کے اکارڈنگ مجھے لگا کہ یہ نظم بالکل بہترین اس چیز کو بیان کریے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ملک میں آئے اور اس ملک کا صدر بنے یا وزیر اعظم بنے, بس اس ملک کو اچھے سے سرو کرے. دس از دا اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ فرام پرائم منسٹر, ویدر اٹس عمران خان یا نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, ہمیں کسی سے پرسنل کوئی گرجز نہیں ہے. آل وی وانٹ از جسٹس اینڈ پیس فار آور کنٹری. یہیں پہ ہمارے شو کا وقت ختم ہوتا ہے. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں کچھ دلچسپ اپڈیٹس اور خبروں کے ساتھ. تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Take care, peeps.